اور وہ ثروت اقبال کے نام سے مشہور ہیں کہ وہ کالم نویس بھی ہیں ماشاءاللہ. بڑے بڑے انہوں نے اچھے مضامین میں پڑھتا رہا ان کے نیشن میں، اور پروگرامز کی کمپیئرنگ بھی کرتے رہے ہیں. آپ کی پرزور تعلیم میں دعوت دیتا ہوں جناب ثروت اقبال صاحب. پلیز تشریف لائیں ثروت اقبال صاحب، اپنا کلام پیش. سننے والے اگر توجہ دیں، سننے والے تو ہر چیز چھوڑ کے جو آپ کو سنتے ہیں بھائی. اچھا، تو یہاں ہمارے پروفیسر شاہد اقبال نے میرا تعارف کچھ ذرا زیادہ ہی کرا دیا، لیکن میری جو پہچان ہے وہ میرے ریڈیو پروگراموں سے تھی. کسی زمانے میں میں ریڈیو میں آیا کرتا تھا. پروین مرزا کا آپ نے نام سنا ہوگا، تھے فون کر کے اپنا کلام سنایا کرتے تھے. تو ایک صاحب نے کسی دوسرے شاعر کی اپنے غزل اپنے نام سے سنا دی. یہ بڑا عام تھا، کوئی بات. اچھا، جب انہوں نے وہ غزل سنا دی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر غزل سنانا ہی تھی تو کسی اننون شاعر کی غزل سناتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. یہ تو قمر جلالی کی غزل ہے، سب کو یاد ہے. تو اسی طریقے سے ایک صاحب نے ایک موقع پہ طلعت محمود کی آواز میں وہ فلمی غزل سنا دی جو ٹیلی ویژن پہ کئی دفعہ آ چکی ہے. پرانی فلموں میں آپ پرانی فلم نکال کے دیکھ لیں تو وہ غزل وہاں پر موجود ہے. تو اسی طریقے سے ایسے بہت سے شعراء حضرات ہیں جو دوسرے کا کلام اپنے نام سے سنا دیتے ہیں اور سننے والوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کا کلام ہے. میں پچھلے 2 برس ہوئے میرے پاس دعوت نامہ آیا کبھی سمیلن کا. کبھی سمیلن جو لوگ واقف ہیں یہ ہندی کی شاعری کو کہتے ہیں. تو اس میں ہمارے ڈاکٹر جمال سوری صاحب بھی ساتھ تھے اور بہت سے شعراء موجود تھے. تو اس میں ایک محترمہ نے فنا کانپوری کی پوری غزل اپنے نام سے سنا دی. اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ غزل سنا رہی تھی تو اگلا شعر میں سنا دیتا تھا. تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے سنا دی. تو مشکل یہ ہے کہ اگر کسی شاعر کو کہیں کلام سنانا ہو تو کسی مشہور شاعر کا کلام سنانے کے بجائے کسی گمنام شاعر کا سنائے تو چل جائے گا. چلیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شاعر تھے، ابھی حیات ہیں لیکن یہ کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، ڈاکٹر جمال سوری. آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہوں گے، ہر مشاعرے میں جایا کرتے تھے. تو اب چونکہ چلنے پھرنے سے معذور ہیں لہٰذا آ نہیں سکتے، تو انہوں نے کچھ اشعار اس ناچیز کے بارے میں کہے تھے. تو وہ میں پہلے سنا دوں پھر اس کے بعد. چپکے شیخ جی کل رات میں خانے گئے، اس قدر چہرہ تھا نورانی کہ پہچانے گئے میں قدے میں شیخ جی رندوں کو سمجھانے، وہاں سے جب نکلے تو پھر مشکل سے پہچانے گئے. تو اسی پہ اصل میں پہلے تو شعر کہا کرتا تھا تو ایسے ہی پرچے پہ لکھ لیتا تھا، اور اس کے بعد مشاعرہ ختم ہونے کے بعد مجھے کہا کسے یاد ہوگا اور کیا اثر ہوگا تو اسے پال کے پھینک دیتا تھا. تو کسی نے کہا کہ نہیں، ایک بیاض لکھ لو، بیاض بنا لو، اس میں لکھو. تو میں اس میں بھی اشعار کچھ نوٹ کر لیتا تھا. تو اب وہ ہوا یہ کہ جب میں نکلنے لگا تو وہ یہ بھول گیا کہ بیاض رکھی کہاں ہے تو ملتی تھی. بہرحال 2-4 اشعار میں سنا دیتا ہوں. تو ایک قطعہ ہے کہ میں اکثر سنایا کرتا تھا پہلے مشاعروں میں. خاموشی وقت کا تقاضا ہے میری آواز نہیں، خاموشی وقت کا تقاضا ہے میری آواز نہیں، گفتار برائے سخن میرا انداز نہیں، کون سنے اس شہر خاموشاں میں میری آواز،
وہ دل میرا بے سوز نہیں، نغمہ میرا بے ساز نہیں.